بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترمہ آسیہ محمد سلیمان جوناگڑھی، جو کہ ابن کثیر کے مترجم محمد جوناگڑھی کی پوتی ہیں، جن کا مدرسہ دارا سیاہ مکہ مکرمہ میں ہے، عرصہ دراز سے درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہے۔ ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعة ضلالہ وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ آج میں آپ سب کو اپنی تقریر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں جنوں اور انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اس دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے سود اور بے فائدہ پیدا کی گئی ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پیدا شدہ چیز کی حکمت سمجھ میں نہ آئے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت خداوندی، کہ اے انسان، دنیا میں تم نے میری عبادت کرنی ہے، مجھے ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا ہے، میرے آگے ہی سر جھکانا ہے، گویا کہ اپنی ساری زندگی میرے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا تھا اس کو وہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں، تو ہمیں جواب نفی میں ملتا ہے، گویا کہ اس نے عبادت الہی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے مقصد پیدائش کو فراموش کر دیا ہے۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، جو چیز اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے اس کی قدر و منزلت مالک کی نظروں سے گر جاتی ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی مشین کا پرزہ جب تک اپنی جگہ رہ کر کام دیتا رہتا ہے، جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ کام دیتا رہتا ہے، تو مالک کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت بہت ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی قیمت پاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی جگہ پر پورا ہی نہ اترے، وہ پرزہ اپنی جگہ پر پورا ہی نہ اترے اور جس کام کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ کام ہی نہ دے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس پرزے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، مالک کی نظروں میں اس پرزے کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی، اور وہ مالک جو ہے اس کو چند کوڑیوں کے عوض بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ہزاروں لاکھوں کا پرزہ ہو۔ یا وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ جب وہ کام ہی نہیں دیتا تو اس کو اٹھا کر بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس قیمتی پرزے کی اہمیت کم کیوں ہو گئی، اور اتنا بڑا قیمتی پرزہ اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ محض اس لیے کہ اس نے اپنا مقصد پورا کرنے سے جواب دے دیا۔ تو اسی طرح جب تک مسلمان اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولا تھا اور عبادت الہی میں سرگرم رہا، تو اس وقت تک اللہ رب العالمین نے بھی اس کی عزت و شرافت، بلندی و عظمت برقرار رکھی۔ اس نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، خدا نے اس کے قدم رکھنے کی بدولت بڑے بڑے ملک اس کے زیر قدم کر دیے۔ اس نے اپنی گردن خدا کے آگے جھکا دی
تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہوں کو اس کے آگے جھکا دیا۔ جب انسان نے ذکر الہی کو اپنا مشغلہ بنائے رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خشک پہاڑوں سے اس کے لیے چشمے پیدا فرما دیے اور سمندروں میں اس کے لیے راہیں پیدا فرما دی۔ اس قسم کے مسلمانوں کے لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے، قیصر اور اس کے ساتھ کسریٰ کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے، مگر آج افسوس، صد افسوس، مسلمان اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے مگر مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، گویا کہ یہ ایک پرزہ ہے جو اپنی جگہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا، اور جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام ہی نہیں دیتا، حالانکہ اسے عبادت الہی اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے تھا، مگر افسوس فرنگی تہذیب اور غیر اسلامی نظریات نے اس پرزے کے اسلامی دندانے توڑ پھوڑ کے پھینک دیے ہیں، توڑ پھوڑ کے رکھ دیے ہیں، اور مقامات عبادت کے لیے اسے رہنے ہی نہیں دیا۔ اب یہ پرزہ بجائے مسجد کے سینما میں فٹ بیٹھتا ہے، بجائے کعبے کے لندن کے چکر کاٹتا ہے، بجائے بیت اللہ کے طواف کے قبروں کے طواف کرتا ہے، بجائے قرآن حدیث کو پڑھنے کے دوسری جائز اور ناجائز کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور بجائے اسلام کے کفر کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گئے ہیں اور ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، کوئی قدر و منزلت، کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، اور آئے دن مختلف قسم کے عذابوں کا ہم کو منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپ چاہے اخبارات کا مطالعہ کیجئے یا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب کا پانی آ رہا ہے، کہیں تیز و تند ہوائیں جانی و مالی نقصان کر رہی ہیں، اور کہیں مختلف قسم کی بیماریوں سے سینکڑوں اموات واقع ہو رہی ہیں۔ اور آج کل جو یہ وائرس چلا ہوا ہے، یہ جرثومہ، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو ختم کر دیا ہے، یہ جرثومہ، یہ بیماری، یہ وبا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی بھی علاج کسی کے پاس نہیں۔ آخر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے۔ پچھلے چند سالوں سے جو ہولناک سیلاب آ رہے ہیں، یہ صرف اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ مکر و فریب، جھوٹ، بلیک، رشوت، شراب اور زنا ہمارا دن رات کا معمول بن چکا ہے۔ ناچ گھر، سینما اور تھیڑ آباد ہو گئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، بے حیائی اور بے دینی اس قدر بڑھ گئی ہے جس کی انتہا نہیں۔ دین و مذہب سے بیزاری اور بے ایمانی اور بے غیرتی عام ہو گئی ہے۔ اس قدر تباہی کے بعد بھی ہم نہیں سنبھلتے اور نہیں سنبھلے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے۔ یہ جو آج کل جرثومے کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جس سے لاکھوں لاکھ لوگ مر رہے ہیں اور ہزاروں ہسپتالوں میں، ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس سے سبق حاصل کرتے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے اپنے ان عذابوں کو ہم سے
ٹال دے اور دور کر دیتا۔ الٹے آج ہم یہ کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا اور اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ مادی منصوبے بنانے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مبذول کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ عذاب رکتے ہیں کہ نہیں۔ پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا، جبکہ نوح علیہ السلام نے اس کو کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو پتہ ہے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اس کے باپ نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے کوئی بھی منصوبہ نہیں بچا سکے گا مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ نوح علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو راضی کیا جائے اور اس کے آگے جھکا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ خدا کی بندگی اور اس کے احکام کی تعمیل سے اخروی فوائد کے علاوہ دنیا میں بھی بہت سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل جو پانی سیلاب کی شکل میں ہم کو تنگ کر رہا ہے اور یہ وائرس جو جرثومہ ہے موت کی شکل میں ہم سب کو، بیماری کی شکل میں، وبا کی شکل میں ہم سب کو تنگ کر رہا ہے، اور کبھی آگ ہمارے لیے عذاب بن کر ہمارے مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور کبھی ہوا طوفان کی شکل میں آ کر ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ اگر ہم اللہ والے بن جائیں اور اس کی عبادت میں منہمک ہو جائیں تو یہ پانی، یہ آگ اور ہوا سب کے سب ہمارے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اس کے تحت میں چند واقعات آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں تاکہ ان کو سن کر ہم سب اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کر لیں اور رحمت خداوندی کے مستحق ہو جائیں۔ سب سے پہلے پانی کو لیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنی ضروریات زندگی اس سے پوری کر سکیں۔ پانی ہمارے سامنے اگر گلاس میں آتا ہے تو ہم اس کو پی جاتے ہیں، اور اگر سیلاب کی شکل میں آتا ہے تو یہ ہم کو پی جاتا ہے، اور اگر ہم خدا والے بن جائیں تو یہ پانی ہمارا نقصان کرنے کے بجائے ہمارا مطیع ہو جائے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچتے ہیں تاکہ دریا پار کر کے دوسری جانب پہنچ کر فرعون کے ظلم سے بچ جائیں، لیکن دریا پر پل نہیں ہے اور پانی اپنی پوری رفتار سے بہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ اب پار کیسے جایا جائے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پکڑنے کے لیے بالکل نزدیک آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بس اب تو ہم پکڑے گئے۔ آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یقین مانو کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے جو مجھے ابھی ابھی راہ دکھا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بس یہ الفاظ کہے تھے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی موسیٰ پر کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ چنانچہ آپ نے فوراً اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا،
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم۔ اللہ اکبر۔ عصا لگتے ہی اللہ رب العالمین کے حکم سے دریا کا پانی پھٹ گیا اور 12 صاف ستھری سڑکیں بن گئیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ پھر قدرت خداوندی سے، اللہ کی قدرت سے ہر دونوں فریقوں کے درمیان پانی جو تھا شیشے کی مانند دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، تاکہ ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ پار ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ پھر ہوا کو حکم ہوا، اس نے درمیان سے پانی کو اور زمین کو خشک کر کے راستے صاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ پس ان خشک راستوں سے آپ اپنی قوم کو لے کر بے خوف و خطر دریا پار کرنے لگے۔ اتنے میں فرعون اپنے لشکر سمیت دریا پر پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت اپنے ساتھیوں سمیت جب دریا پار ہو گئے تو فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں داخل ہو گیا۔ جب فرعونی دریا کے درمیان پہنچے، یعنی دریا کے بیچ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اسی طرح چلنا شروع کر دو جیسے تو پہلے چل رہا تھا۔ چنانچہ راستے جو تھے وہ ختم ہو گئے اور پانی اپنی رفتار سے بہنے لگا۔ فرعون اور اس کا لشکر آنن فانن غرق ہو گیا۔ دیکھ لیجئے، اللہ والوں کو پانی نے کچھ نہ کہا اور کافروں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ آج ہم بھی اگر اللہ والے بن جائیں تو ہر سال آنے والے سیلاب سے ہماری بھی جان بچ جائے اور یہ جو بڑا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی بے چون و چرا بجا آوری کرتے رہیں اور اپنی عقل و قیاس کے گھوڑے نہ دوڑائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اگر ہم بھی اللہ والے بن جائیں تو یہ پانی ہمارے اشاروں پر چلے۔ اسی طرح آگ بھی اہل اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر جذبہ صادق ہو تو راہ حق میں پیش آنے والی سب ہی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ خود ہی دور فرما دیتے ہیں، اور اس راہ کی بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے راحت میں بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کروا کے ایک بہت گہرے گڑھے میں رکھوا کر ان کو آگ لگوا دی۔ مفسرین کے قول کے مطابق روئے زمین پر اتنی بڑی آگ کبھی بھی نہیں جلائی گئی۔ آگ کی تپش کی وجہ سے کسی کو قریب جانے کی بھی جرت نہیں پڑتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان، بڑے وقار اور بغیر کسی گھبراہٹ کے نمرود کے پاس کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا، آپ جیسا کوئی ہوتا تو آگ کی دہشت کی وجہ سے نمرود کے پاؤں پر گر جاتا اور معافی مانگ لیتا، مگر ابراہیم علیہ السلام گھبرانے کے بجائے زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں: اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک۔ اے اللہ، تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور میں زمین میں اکیلا تیرا عابد ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہوئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے پیغمبر، اگر حکم ہو تو میں ان تمام کفار کو تباہ اور برباد کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے جبریل، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ رب جلیل ہے اور میں اس کا بندہ ابراہیم خلیل ہوں۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل مت ہونا، مجھے اس کے راستے میں قربان ہو لینے دو۔ چنانچہ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ، میرے خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگنے لگے اور اتنی گرم بھی نہ ہونا
کہ اس کو گرمی محسوس ہو، گویا ایئر کنڈیشن بن جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لم یبقى نارا فی الارض الا طفئت، اس حکم پر اس دن روئے زمین کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی اور کوئی شخص بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، آگ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، جہاں لگ جائے وہاں سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، مگر اللہ والے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی آگ جو تھی گلزار بن گئی۔ اللہ اکبر، من کان للہ کان اللہ لہ۔ اگر ہمارا ایمان بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہو جائے، ہمارا صبر و استقلال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہو جائے، تو ہمارے لیے بھی آگ انداز گلستان پیدا کر سکتی ہے۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، من کان للہ کان اللہ لہ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور ذکر الہی اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا تھا، اور ذرہ جتنی کوتاہی اور غفلت بھی برداشت نہ ہو سکتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رَدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ سورۃ صاد۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان نامی بیٹا، بہترین بیٹا عطا فرمایا، جو کہ بہت ہی عبادت گزار اور رجوع کرنے والا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں شام کے وقت بہترین جنگی گھوڑے پیش کیے گئے، جن کو دیکھنے بھالنے میں اس قدر وہ مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا خیال ہی نہیں رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ بعد میں جب یاد آتا ہے کہ میری نماز رہ گئی ہے، سخت غصے میں آ گئے اور حکم دیا کہ گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے پیش کرو۔ جب دوبارہ گھوڑے سامنے لائے گئے تو کہنے لگے کہ اس مال کی محبت میں میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ جو مال مجھے میرے رب کے ذکر سے غافل کر دے، میں اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ حکم دیا کہ ان تمام کو کاٹ دو، چنانچہ ان تمام گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو کاٹ دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا تعلق تھا اور دنیا سے کتنی بے رغبتی تھی۔ آج ہم بھی تو ہیں کہ نماز کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ مرد حضرات دکان پر بیٹھے بیٹھے نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ گھر کے کام کاج میں، بچوں کی نگہداشت میں اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ دوست احباب مل کر لہو لعب میں مصروف ہو جاتے ہیں اور نماز کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ بہنیں فضول باتوں میں، ٹیلی فونوں میں، موبائل میں، یا پھر ایک دوسرے کے پاس آنے جانے میں اور غیبت اور چغلیوں میں اپنی نماز کے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ آئیے بہن نماز تو پڑھ لیجئے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو جواب ہوتا ہے کہ ہم فارغ نہیں ہیں، جب فارغ ہوں گے پڑھ لیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز وہ پڑھے جو بالکل بیکار اور نکما آدمی ہو۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اللہ رب العالمین کے ہاں نماز چھوڑ دینے پر کسی قسم کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہی توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیجئے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا ہم گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر پہلے نماز کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کی تمام چیزوں کو اس کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ یہ پانی انسان کا نقصان کرنے کے بجائے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، یہ آگ جلانے کے بجائے انداز گلستان پیدا کر دیتی ہے، اور یہ ہوا تباہ کرنے کے بجائے راحت کا سامان مہیا کر دیتی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ سرکش قوم میری یاد سے غافل رہنے کی پاداش میں تیز و تند ہواؤں سے تباہ اور برباد کر دی گئی۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ سورۃ الحاقہ۔ یہ خطرناک آندھی اس سرکش قوم پر ایسی مسلط ہوئی کہ لگاتار 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ آدمی اور جانوروں کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی اور پھر نیچے پھینک دیتی تھی، تمام مکانوں کو گرا دیا اور کوئی جاندار زندہ نہیں رہنے دیا مگر اس قدر ہولناک ہوا کے طوفان میں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، ان کی تابعداری کرنے والوں کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو اور ہود علیہ السلام کو اپنا رسول ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب بعد آنے سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکل جائیں اور اپنے اور ان مسلمانوں کے گرد ایک خط، ایک لکیر دائرے کی شکل میں کھینچ لیں اور اس دائرے سے باہر کوئی شخص قدم باہر نہ نکالے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے متبعین کے گرد ایک لکیر دائرے کی شکل میں کھینچ لی اور سب لوگ اس دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جو ہوا اس دائرے کے باہر بڑے بڑے مکانوں اور قلعوں کو ڈھا رہی تھی، انسانوں اور جانوروں کو میلوں اونچا اڑا رہی تھی اور درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ رہی تھی، وہ ہوا دائرے کے اندر بیٹھنے والے مسلمانوں کی پیشانی اور جسم کے پسینے کو خشک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ اکبر! دائرے سے باہر اس قدر ہوا کہ انسان اڑ رہے تھے اور اندر اس قدر کم ہوا کہ مسلمانوں کو پسینہ آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ ہے قدرت خداوندی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو تو سزا دے رہا تھا اور اپنی عبادت کرنے والوں کو بچا رہا تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو جنگل میں شیر پر سواری کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ شخص شیر پر کس طرح سوار ہوا اور شیر اس کا کس طرح مطیع اور فرما بردار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں کہ آدمی نے جب مجھے حیران اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا کہ میں شیر پر سوار ہوں اور شیخ سعدی جو ہیں بڑے متحیر انداز میں مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم سے تو منہ نہ موڑے تو تیرے حکم سے کوئی چیز بھی منہ نہیں موڑے گی، انشاءاللہ اللہ اس چیز کو تیرے تابع کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ہو جانے کی برکتیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا اگر کہا نہ مانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے ہمارا کہنا نہیں مانے گی، حتیٰ کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے بھی ہمارے نافرمان ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کا کہا مانیں تو اللہ کی مخلوق بھی ہمارا کہنا مانے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے حکم کو تسلیم کرے، ہماری اولاد ہماری تابعدار بن جائے اور دنیا کے لوگ ہمیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں، تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اس کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ساری خدائی کے، ساری مخلوق کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا کر دے گا، ہماری محبت ڈال دے گا اور ہمارا فرما بردار، ہمارا مطیع بنا دے گا۔ حدیث میں آتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سرزمین روم میں اپنے لشکر سے الگ ہو کر راستہ بھول گئے۔ یہ حضرت سفینہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے۔ یہ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر راستہ بھول گئے۔ آپ اپنے لشکر کو تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔
رات کا اندھیرا چھا گیا اور ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ دور سے ایک شیر نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خوشی سے دھاڑا کہ آج میں اس کو لقمہ بنا لوں گا۔ چنانچہ دوڑ کر حضرت سفینہ کی طرف آیا۔ حضرت سفینہ نے جب شیر کو دھاڑتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ذرا بھی نہیں گھبرائے، نہ ڈرے، بڑے حوصلے اور جوان مردی سے کہنے لگے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر خبردار، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی پنجابی شاعر نے اس قصے کو ایسے ان الفاظوں میں کہا ہے، کہنو او شیرا بھبا اڈیاں ماردا، خوف نہیں کوئی تینو رب جبار دا، میں خادم غلام مکی مدنی سردار دا، شان جس دا حد نہیں، ٹھہر جا شیرا میرے نیڑے نہیں آمنا، اس وجود تائیں تو نہیں کھامنا، نبی دیاں قدماں وچ خاکر لامنا، نبی دیاں قدماں وچ خاکر لامنا، تیرا کوئی حق ایتھے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سن کر شیر نے اپنی گردن جھکا دی اور دم ہلانے لگا، پاس آ گیا اور دم ہلانے لگا۔ ساری رات حضرت سفینہ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے پہرا دیا۔ اس رات جنگل کا کوئی درندہ بھی حضرت سفینہ کی طرف آتا تو شیر اسے کہتا کہ آج یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، کہیں اس کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صبح کے وقت حضرت سفینہ کی رہنمائی میں صبح تک وہ کھڑا رہا، اور جب سورج کا اجالا ہوا، صبح کی روشنی ہوئی، تو حضرت سفینہ کے ساتھ چلتے چلتے شیر گیا اور آگ کو لشکر میں ملا کر واپس آ گیا۔ اسی طرح کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ افریقہ کے جنگلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ پیش آیا۔ محمدی فوج نے جنگل کو اپنے پڑاؤ کے لیے منتخب کیا تو پتہ چلا کہ یہاں بے شمار درندے اور موذی جانور ہیں جو لوگوں کو چیرتے اور پھاڑتے ہیں۔ حضرت عقبہ نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام جنگل کے درندوں اور موذی جانوروں کو مخاطب کر کے کہا، یا حشرات الارض والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا انا نازلون من وجدناہ بعد ذلك فقتلناہ، انا نازلون من وجدناہ بعد ذلك فقتلناہ، اے جنگل کے جانوروں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم نے یہاں پڑاؤ کرنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، لہذا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جو نہیں گیا ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر نہ کہنا کہ ہم نے اطلاع نہیں دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس اعلان کے بعد درندوں نے جنگل جو تھا وہ خالی کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ جانور جنہوں نے بچے دیے ہوئے تھے، سانپ نے اپنے بچے کو منہ میں لے لیا، بھیڑیے نے اپنے بچوں کو منہ میں لے لیا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جتنے بھی موذی جانور تھے اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر جنگل سے نکلنا شروع کر دیا، اور سبحان اللہ جنگل جو تھا خالی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، من کان للہ کان اللہ لہ، دیکھا آپ نے اللہ والوں کا رعب کتنا ہوتا ہے۔ انسان تو درکنار، جنگل کے درندوں پر بھی ان کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو سمجھ رکھا تھا، قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا تھا، اور وہ اس پر عمل کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور اس پر ایمان لاتے تھے، اس پر ان کا عمل تھا۔ آج ہم دیکھیں، ہم شیر تو کیا بلی اور چوہے سے بھی ڈرتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی مل کر اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ لیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ استوار کر لیں، تاکہ ہمارا دین اور دنیا دونوں سدھر جائیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عاملوں میں سے بنا دے، اور اللہ رب العالمین اپنا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔